خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک مبلغ دعوت اسلامی جو اس پروگرام کی شان ہے، آن ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ انشاءاللہ ان کی گفتگو بھی سنیں گے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک جو کہ درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ہے، وہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ملاقات، ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گویا کہ ہمیں ہمت اور ڈھارس بندھاتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں اور خود سنور جائیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت بھی عطا فرمائے، اور آپ کی ذات پر ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب۔ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ میری مرحومہ پھپھو جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ خواب میں آ کے کہتی ہیں کہ آپ کے لیے کوئی خوشخبری ہے۔ جب میری والدہ ان سے پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جانشین امیر اہل سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ جب میری والدہ پوچھتی ہیں تو بولتی ہیں میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر وہ پوچھتی ہیں تو کہتی ہیں میں نہیں بتاؤں گی، اتنے میں میری والدہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ برائے مہربانی اس کو آپ کی تعبیر بتا دیجیے۔ جی سر۔ مبہم ہے، کچھ کہیں گے، کیا کہیں گے یہ معلوم نہیں، اور جنہوں نے بتانا تھا انہوں نے کہا میں نے نہیں بتانا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی زیارت کا تذکرہ نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بہرحال ایک ان کی گفتگو سے اور جنہوں نے خواب ان کو بیان کیا ہوگا، ایک ہیلدی امپریشن ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اب یہ دعا کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو، اور ان کی زبانی خوشخبری بھی سننا نصیب ہو، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کوئی اس کی ڈیٹیل چونکہ نہیں ہے تو کچھ عرض کیا نہیں جا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جی مزید سنائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے خواب میں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی اسد بھائی۔ آزمائش کا سامنا کرنے کی علامت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک آزمائشوں سے، مصائب و آلام سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ ابھی اور بھی کالز میں ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی چیز آئے جس میں آزمائش، بیماری، مصیبت کا تذکرہ ہو۔ تو ابھی آتے ہوئے امیر علیہ سنت کا کلپ میں دیکھ رہا تھا فطرے کے حوالے سے، تو رائے خدا میں تو سارا سال ہی خرچ کرنا چاہیے، اور صدقہ کوئی بھی ہو وہ انشاءاللہ آپ کو مصائب و آلام سے محفوظ فرمائے گا۔ لیکن جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی، ان کو میں ترغیب پیش کروں گا کہ فطرہ جن پر واجب ہے، لازم ہے، انہوں نے تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ترغیب امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو بہتر ہو، زیادہ والا ہو، جیسے کہ کھجور سے آپ دے دیں، کشمش سے دے دیں، تو گندم کے مقابلے میں ان کی قیمت زیادہ۔ پھر کھجور میں بھی ڈیفرنٹ کوالٹیز ہیں، اس میں عجوہ شریف کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو دا مور دا میریئر کے مطابق آپ جتنا زیادہ ادا کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی بابرکت رہے گا۔ تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے اپنے آپ کو زنجیروں میں، اور ان پر فطرہ واجب ہوتا ہے اور انہوں نے ادا کرنا ہے، تو یوں نیت کر لیں کہ اگر گندم سے دینے کی نیت کی تھی تو کشمش سے دے دیں، کھجور سے دے دیں، زیادہ دے دیں، اور اگر فطرہ واجب نہیں ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے ضرور برکتیں ملیں گی، اور صدقے کی برکت سے بندہ آزمائشوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ بالکل خوب صدقہ و خیرات کیجئے اور اپنے لیے ہی آسانیاں پیدا کیجئے۔
جی خواب میں زمین پر خون ہی خون دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خون ہی خون. ہاں، دیکھیے اس طرح کے خوابوں میں ڈیٹیل ضرور بیان کیا کریں. اب جانور کے خون کی الگ ہوگی، انسان کے خون کی جدا ہوگی، اور وہ خون ذبح شدہ جانور کا ہے یا کسی انسان کا آپس میں لڑائی جھگڑے میں ہے کیا نہیں ہے، تو اسپیسیفک تو نہیں کچھ بیان کیا جا سکے گا. البتہ ویسے مجموعی طور پر جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں تو ایک خوف کی علامت ہوتی ہے اور ایک پریشان کن ہوتا ہے خواب. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں، ہے بھی بے ربط سا، پریشان بھی نہ ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت البتہ ضرور فرمائیں. جی مزید ویڈیو سوال سنائیے. اگر خواب میں چھپکلی آئی موٹی جسم پہ رت گئی، پھر اس کو ہم ہٹاتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی اسد بھائی. چھپکلی کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا اور برے شخص کی علامت ہوتی ہے. جسم پر آئی ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے جو خواب دیکھنے والے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جو کہ غیبت چغلی کا عادی ہو. تو اپنی صحبت پر، اپنی کمپنی پر غور کریں، اٹھنے بیٹھنے پر غور کریں. کہیں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے خواب دیکھنے والے کے ساتھ کہ جو غیبت و چغلی کا باعث بنتا ہو. تو خود کو بھی بچائیں اور اپنے اطراف پر بھی غور کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں موذی امراض سے محفوظ فرمائے. بہت کثرت سے بولا جاتا ہے یہ گناہ، غیبت ہو یا چغلی ہو، تو مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور غیبت چغلی سے بچنے کا بھی ذہن بنے گا. بالکل انشاءاللہ ویڈیو سوال مزید شامل بھی کریں گے، لیکن ایک میں میسیج جو ہے وہ شامل کرنا چاہوں گا. شاہد صاحب کے نام سے ایک جو ہے وہ بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ سر خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ رات ہے اور رات میں آسمان پر ستاروں کی جگہ اللہ پاک کا نام لکھا ہے اور چمکتا دھمکتا خوبصورت انداز میں، اور وائٹ چیزیں بھی ساتھ میں ہیں اس کے، یہ نظر آ رہی ہیں جو ارد گرد اڑ رہی ہیں. سر یہ ان کا خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ اچھا خواب ہوتا ہے. اللہ پاک کا نام دیکھنا برکت کی علامت ہوتی ہے. خواب دیکھنے والے کو کوئی اچھی خبر پہنچنے، کوئی نعمت ملنے کی دلیل ہوا کرتی ہے. اور وائٹ چیزیں کیا ہیں یہ آپ نے تذکرہ نہیں کیا. بہرحال اللہ پاک کا نام دیکھنا، اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا، یہ یقیناً باعث برکت ہوتا ہے اور اس کی اچھی ہی تعبیر بیان کی جاتی ہے. ایک اسلامی بہن کا یہ پیغام ہے اسد بھائی، کہتی ہیں کہ خواب میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ بندر ہے جو مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے. اکثر میں یہ خواب دیکھتی ہوں اور اس کے بعد میری طبیعت بگڑ سی جاتی ہے، تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں بندر جو ہے وہ ایک بدباطن شخص، مکار کی علامت ہوا کرتا ہے. تو آپ نے دو کام کر رہے ہیں. ایک تو ظاہری اعتبار سے اگر کوئی ایسا کام ہے، کوئی غذا ہے، کوئی ایسی روٹین ہے جو کہ بیماری کا باعث ہو سکتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور دوسرا عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا آپ کا جن کے ساتھ رہتا ہے اس میں غور کریں، کہیں کسی بدباطن کوئی ایسی بری عادت والی عورت تو نہیں کہ جس کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہوتا ہو. تو ذرا آنکھیں کھلی رکھیں گی تو انشاءاللہ توجہ بھی چلی جائے گی. ضروری نہیں ہوتا کہ برا شخص، بری عورت، برا مرد وہی ہو کہ جو چور ہے، ڈاکو ہے، یہ بھی برے ہیں، لیکن غیبت کرنے والا بھی کم برا نہیں ہے، چغلی کرنے والا بھی کوئی کم برا نہیں ہے، مسلمانوں کا دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا یہ انتہائی برا شخص ہے. عموماً ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، بس ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو باطنی امراض ہیں یہ بڑے ہی زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں. تو اطراف پر غور کریں، ایسی عورت کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. اسد بھائی ایک سوال ہم تک پہنچا ہے، یہ اعظم چشتی صاحب ہیں، کہتے ہیں سر السلام علیکم. بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے لکھا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کہتے ہیں کہ خواب یاد نہیں رہتا، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ یاد نہ رہنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا ظاہری حافظے کے ساتھ ایسا کوئی انٹریکشن ہوتا ہے. بعض اوقات یاد رہ جاتے ہیں، بعض اوقات بھول جاتے ہیں. بعض اوقات ایک شخص کو کوئی 25 سال پرانا خواب یاد رہ جاتا ہے اور کل کا دیکھا ہوا بھول جاتا ہے. یہ اس وقت کی کیفیت، اس وقت انسان کی کیا صورتحال ہے. پھر اٹھنے کے بعد بعض اوقات ہم خواب کو ذہن میں دہراتے ہیں تو یاد رہ جاتا ہے، فوری طور پہ نہیں دہراتے تو پھر سوچتے رہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا دیکھا تھا. اتنا یاد رہتا ہے کہ کچھ دیکھا تھا. تو اس کی کوئی اسپیسیفک وجہ تو میں نے نہیں پڑھی،
تو اس کو زیادہ سیریس بھی نہیں لینا چاہیے. بعض لوگ پریشانی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے کہ مجھے خواب یاد ہی نہیں رہتا. تو ایسی بات نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, یاد رہ گیا تب بھی ٹھیک ہے, نہیں رہا تب بھی ٹھیک ہے. البتہ اگر کوئی برا خواب ہے تو اس کو یاد نہ بھی ہو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگ لیں کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے, تو یا اللہ اگر اس کا کوئی برا اثر تھا تو اس سے مجھے محفوظ فرما. بس اتنا ہے, بقیہ اس کی کوئی اسپیسیفک وجہ میں نے نہیں دیکھی, نہیں پڑی. ایسا تو نہیں ہے کوئی ذہین ہو تو اس کی میموری چونکہ کافی اچھی ہوتی ہے, اور جو ذہین نہیں ہے اس سے بھی کوئی فرق ہے اس کا, یہ نہیں ایسی ہے؟ میں کئی ایسے ذہینوں کو جانتا ہوں جن کو خوابی نظر نہیں آتے اللہ اکبر, اور یاد بھی نہیں رہتے, صحیح, لیکن ماشاءاللہ بظاہر بڑے ذہین ہیں, بلکہ ان کو فطین بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ظاہری حواس اور جو ظاہری انسان کی پرسنالٹی ہے اس سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے. اصل میں جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کا اپنے ان حواس پر ویسا کنٹرول نہیں رہتا جیسا جاگتے ہوئے ہے. جیسے ہمارے حواس خمسہ ہیں, صحیح, تو اب بندہ سو گیا ہے تو اب وہ بہت حد تک اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا. کسی حد تک ہوتا ہے, صحیح, انسان کا شعور بھی باقی ہوتا ہے, اس کی جو کانشیس مائنڈ ہے وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ سلیپنگ موڈ میں ایک طرح سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کا چونکہ اپنے اوپر ایسا کوئی اختیار نہیں ہے تو اب اس کی ذہانت یا عدم ذہانت کا اتنا تعلق نہیں ہوتا. البتہ نیکی کا اور بدی کا وہ امپیکٹ ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر پر, لیکن اس کا بھی خواب یاد رہنے یا نہ یاد رہنے کے ساتھ کوئی ایسا گہرا تعلق میں نے آج تک پڑھا نہیں. صحیح. چلیے جی, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بھی کوئی چھوٹا سا ٹو دی پوائنٹ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی تعلق نہیں ہے خواب کا اس سے تعلق. ٹھیک ہے جی, پریشان نہیں ہو, کوئی ایسی بات نہیں. اصل میں سوال ہمارے پاس یہ ہے, اویس بھائی کا, یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ خواب میں ان کے سر میں جوئیں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہیں انہیں, تو سر کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب سے؟ یہ اچھا خواب نہیں ہوتا, آزمائش کی علامت ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے انہیں اپنے کاموں میں, اپنے جو ڈیلی روٹین ہے اس کے اندر کسی بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. تو کچھ رائے خدا میں صدقہ کریں اور اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت بھی رہے گی اور کاموں میں بہتری بھی رہے گی. مزید انشاءاللہ کچھ آڈیو سوالات بھی جو ہے وہ ہم تک اصل بھی پہنچے ہیں, انشاءاللہ اس سے ایک سوال کے بعد جو ہے وہ ہم شامل کریں گے. جی, خواب میں کچا گوشت, یہ بڑا جو جانور ہے اس کا یہ دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اسد بھائی؟ اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ کھاتے ہوئے شاید انہوں نے دیکھا ہے, بڑا گوشت کھاتے ہوئے. گوشت کا دیکھنا تو اچھا ہے, رزق میں برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے. البتہ کچے کے مقابلے میں جو پکا ہوا گوشت ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, اور اس میں بھی اگر بھنا ہوا ہے تو اس کی تعبیر مزید بہتر ہوا کرتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, عافیت کے لیے سوال بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں کہ اچھا خواب جو ہے وہ اچھی تعبیر ہوا کرتی ہے. خواب میں اسد بھی اگر کوئی یہ شخص دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر وہ موجود ہے اور اس کو کرنٹ لگتا ہے, کچھ لوگ اس کو بچانے کے لیے آتے ہیں, ہاتھ بڑھاتے ہیں, لیکن وہ شخص اپنی جان بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ ہاتھ نہیں پکڑا سکتا, اس طریقے کا کچھ انہوں نے جو ہے وہ سوال ہمیں بھیجا ہے. پناہ مانگنی چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسے کسی بھی حادثے سے, اور احتیاط کر لیں. بعض اوقات کوئی پرانا خیال کرنٹ سے متعلق, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی نیوز ہم نے سنی ہوتی ہے, وہی ہمیں خواب کی شکل میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنبیہ ہو بندے کے لیے کہ بندہ احتیاط کرے. تو دونوں پہلو اس کے اندر موجود رہتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور ظاہری اعتبار سے بھی غور کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بجلی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایسا انوالو ہو جاتے ہیں, احتیاط نہیں کرتے. ہر کوئی الیکٹریشین بنا ہوتا ہے, چیزیں میں خود ہی کام کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے چھوٹا موٹا کام کرنے میں حرج نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاط کے پہلو ہیں وہ بھی پیش نظر رہنے چاہیے. بعض اوقات پیچھے سے مین سوئچ آف کیے بغیر لوگ جو ہے وہ چیزوں کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں, بٹن آن ہوتا ہے, یا کسی ایسی چیز پہ کھڑے نہیں ہوتے جو کہ کرنٹ کو پاس ہونے سے مانے ہو. تو احتیاط کریں, اور اللہ تبارک و تعالی بندے کو مستقبل میں آنے والی کسی پریشانی سے متعلق بھی خواب دکھاتا ہے,
اور یہ بندے کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے کہ وہ اس خاص پہلو پر احتیاط کرے تاکہ کسی ایسے واقعے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ اسد بھائی سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ خواب میں مرحوم نانا جان کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری آرزو تھی کہ قبر میں کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام پڑھوں، اللہ پاک نے مجھے اس شرف سے نوازا ہے، اور یہ اپنے کسی مرحوم زندہ جو ہے کسی شخص اس کے خواب میں آ کر نانا جان جو ہے وہ اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ ایک اسلامی بھائی نے ہم سے شیئر کیا ہے۔ ماشاء اللہ مبارک ہے اور اچھی فال ہی لینی چاہیے۔ کئی عشاق ہیں، غالباً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میری قبر اس طرح سے بنائی جائے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر سلام عرض کر سکوں۔ تو بہت ہی مبارک خواب ہے، جن کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے ان کے بارے میں مزید حسن ظن قائم ہونا چاہیے اور اصالہ ثواب بھی کریں، اور ایک اچھی خبر ہے جس سے جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کو فرحت نصیب ہوتی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ قبر میں جلوہ مصطفیٰ وہ تو دکھایا ہی جانا ہے، سوال تو ہونا ہی ہے، لیکن اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں پہچان بھی نصیب فرمائے، اور کاش اس وقت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ میرا نام عبد الواحد ہے، میں گلزار طیبہ سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میں اکثر خواب میں اپنے آپ کو ہوا میں پرواز کرتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ ہوا میں پرواز کر رہے ہیں سب۔ کیفیت بیان نہیں کی انہوں نے، کیفیت بیان کر دیا کریں، کس طرح سے پرواز کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے۔ اگر اس طرح سے دیکھا ہے جس طرح پرندہ ہوا میں پرواز کرتا ہے تو یا تو حالات کی تبدیلی سے اس کی تعبیر ہوگی یا پھر سفر درپیش ہونے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی سفر کا ارادہ تھا تو جلد آپ کو درپیش ہوگا، اور اگر حالات میں پریشانی تھی تو پازیٹیو ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل حالات میں بہتری کا سامان ہوگا۔ کچھ اسلامی بھائی، اسد بھائی، اکثر خواب میں جو ہے وہ گاڑی، اور گاڑی بھی اعلیٰ قسم کی، تو یوں وہ خود کو چلاتے ہوئے بادلوں میں اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہوا میں جو ہے نا وہ بائک چلا رہے ہیں، کسی پرندے کے اوپر بیٹھ کے جا رہے ہیں، تو کیا ان کی بھی ایسی ہی تعبیریں ہوں گی یا ان کی کچھ مختلف تعبیریں؟ یہ تو کچھ خیالات کا مجموعہ محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر جس کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کا تو خواب میں چلانا بنتا ہے نا، اور وہ بھی بادلوں میں۔ جی، تو ایک طلب رہتی ہے، خواہش رہتی ہے، وہی چیز خواب میں بھی نظر آتی ہے۔ باقی اب خواب میں چونکہ مختلف خیالات بعض اوقات ایک ساتھ مل کر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، صحیح، تو اڑنے کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اس کا کوئی خاص تعلق تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ جو میں نے ایک جنرل تعبیر عرض کی ہے وہ پرندے کی طرح ہوا میں اڑنے سے متعلق ہے۔ کوئی شخص اس طرح ہوا میں اڑتا ہے جس طرح پرندہ اڑتا ہے، تو حالات کی تبدیلی پازیٹیو یا سفر کی یہ علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جی مزید سنائیے۔ سر میں اپنے خواب دیکھتا ہوں کہ میں جب میرے آگے راستے میں کھڈے آ جاتے ہیں، کھائی آ جاتی ہے، اور پانی کا زیادہ آتا ہے، پانی میں کبھی دریا کبھی نالا کبھی دونوں علیحدہ علیحدہ خوابیں ہیں، ان کی تعبیر۔ جی اسد بھائی، مشکلات سے تعبیر کی جائے گی، آپ کے کاموں میں دشواری کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، تو اپنے کاموں کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے کاموں میں جو دشواری ہے یا جو بہتری نہیں ہے، جو خرابی ہے، جو مشکل ہے، آزمائش ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے ہو۔ اکثر ہم خود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے کاموں میں آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، کام مکمل طور پہ نہیں کرتے، اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورا نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور اپنے کاموں کو اچھے انداز پر کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری مشکلات ہمارے ہاتھوں ہی آسان ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم ہم سب پر فرمائے۔ جی مزید سوال۔ اسد بھائی کی بارگاہ میں خواب کی تعبیر جاننی ہے۔ میں نے خواب ایسا دیکھا کہ رات کے وقت میں جنگل میں ہوں اور رات کا کافی عرصہ گزر گیا ہے، ایک خوف آ رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے میں جنگل سے باہر نکل جاتا ہوں، بہت گھنا جنگل ہے، اس کی تعبیر بتا دے۔ جی اسد بھائی، جنگل کی تعبیریں کئی اعتبار سے کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات اپنے دینی معاملات میں کوئی مسٹیک کرنے کی بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کا احتساب کرے، خود احتسابی کرے، خاص طور پہ اگر ہم کام کاج کرتے ہیں تو اس کام کا طریقہ کار کیا ہے، اور جن دنوں میں یہ خواب دیکھا ہے
ان دنوں کسی شخص کے ساتھ کوئی آپ کا تعلق ہے تو اس تعلق کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اس میں جو بھی آپ کا معاہدہ ہے یا لین دین ہے، ان معاملات کو ریکنسیڈر کرنے کی حاجت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی پریشانی یا اس طرح کی کوئی کمزوری ہوگی تو جب ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی، اور اس طرح کے خواب ہمارے لیے بطور تنبیہ کے بھی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اشارہ عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس طور پہ غور کرے، اور اگر کہیں پر کوئی غیر شرعی کام ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، تو بندہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کے لیے کوشاں رہے۔ جی مزید سوال سنائیے۔ محمد سعید طارق گجرا والا سے کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اور میری والدہ نا صاحب کی دکان ہوتی ہے نا گوشت والے کی، تو وہاں سے ہم نا گوشت خرید رہے ہیں، گوشت بنا کے دے رہے ہیں ہمیں، تو خواب میں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ بڑا گوشت ہے۔ جی سر بھائی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر تو آپ کی روٹین ہے، گھر والوں کے ساتھ آپ یوں خریداری کرتے ہیں تو پھر کوئی تعبیر نہیں ہے، ایک عام روٹین کی چیز ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو بہرحال گوشت کا حاصل کرنا حلال جانور کا، جیسا کہ آپ نے کہا بڑے کا گوشت خریدا ہے، حاصل کیا ہے، تو یہ رزق میں وسعت کی علامت ہوتی ہے، اچھا خواب ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، مزید سنائیے۔ میری وائف نے 3 رات لگاتار جو ہے ایک خواب دیکھا ہے، جو بھینس اس کو مار رہی ہے نا، جہاں بھی وہ چھپ رہی ہے تو بھینس اس کو یعنی کہ ڈھونڈ لیتی ہے، مار رہی ہے۔ اصل میں تو برائے مہربانی اس کی اگر تعبیر بتا دیں۔ کسی شخص کی جانب سے، کسی بڑے شخص کی جانب سے مشکل درپیش ہونے کی یہ علامت ہے۔ چونکہ ہمیں ڈیٹیل نہیں معلوم آپ کی ہمشیرہ نے یہ خواب دیکھا ہے، ان کا کیا روٹین ہے، کیا میٹر ہے، تو بہرحال کسی شخص کی جانب سے مشکل درپیش ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اگر وہ کوئی کام کاج وغیرہ کرتی ہیں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو اس میں مزید احتیاط سے کام لیں، اور اویئرنیس جو ہے وہ مزید ہونی چاہیے۔ تھوڑا محتاط ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بعض اوقات احتیاط کی وجہ سے ہم مشکل سے، کسی پریشانی سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سبھی خواب میں اگر اس طریقے کے ساتھ یہ جیسے بحث کا تذکرہ ہوا ہے، تو کیا رنگ چینج ہونے سے بھی ان کی کچھ تعبیروں میں فرق آئے گا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ سفید بیل دیکھتا ہے اور وہ حملہ آور ہوتی ہے، یا ویسے ہی اس کو کہیں پر چرتے ہوئے اس سچویشن میں دیکھتا ہے، یہ یلو کلر کی گائے ہے، بھینس ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو کیا تعبیریں چینج ہوں گی ان کی؟ بھینس کے کلر کا ڈیفرنس تو مجھے ذہن میں نہیں ہے، البتہ گائے کے کلر کے ڈیفرنس سے کچھ مختلف تعبیریں بیان کی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور عموماً لوگوں کو کلرز یاد نہیں رہتے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جس علاقے میں جس کلر کا جانور زیادہ پایا جاتا ہے تو وہی نظر آتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے وہی اس کو خواب میں نظر آئے گا۔ دنیا کے اندر سینکڑوں طرز کے جانور ہوتے ہیں، لیکن عموماً لوگ وہی دیکھتے ہیں جو کہ ان کے اطراف میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ صحیح۔ ایک سوال ہے اسد بھائی، کہتے ہیں کہ مجھے مرحوم بھائی خواب میں لینے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ساتھ ہی لے کر جا رہا ہوں، میں ان کی منتیں کرتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں، نہ لے کر جائیں، لیکن وہ باضد ہیں اور میرا بازو پکڑ کے مجھے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آج ہی یہ خواب دیکھا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اور جانے کو تیار نہیں ہے، جی بھائی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کا بلانے کا مقصد جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ بڑی ویسے عجیب سی بات نہیں ہے اسد بھائی کہ بندہ مطلب زندگی میں جسے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی مودت کر دیتا ہے، بس روح کا تعلق جدا جسم سے ہونے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد تو وہ کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے۔ ہاں نیچرل ہے، اب اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اور اصل میں وہ جسم یا روح کا مسئلہ نہیں ہوتا، جی اصل جو خوف ہوتا ہے نا وہ موت کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ۔ اب وہ جو جسم ہے جس کے ساتھ کچھ دیر پہلے آپ انسیت کے ساتھ تھے، تو جسم تو وہی ہے، صحیح، روح کے بغیر ہے، لیکن اصل اس جسم کا خوف نہیں بلکہ وہ موت کا خوف ہوتا ہے کہ اب یہ میت ہو گئی، اب یہ مردہ ہو گیا۔ تو نیچرل ہے، ظاہر اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح انسان زندگی میں کسی کے ساتھ انسیت رکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی ویسی ہی ہو۔ ہاں کوئی خاص تعلق ہے، کوئی اور بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نیچرل عمل ہے، ظاہر ہے اس کا موت کا خوف تو بہرحال رہتا ہی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، تو وہ اصل میں جسم نہیں بلکہ موت کا وہ خوف یا عدم انسیت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مردہ آ کر یہ کہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں تو اب جس نے خواب دیکھا ہے اس کے جانے کا ہی وقت ہے، تو اس کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے،
بلکہ ذہن یہ بنانا چاہیے کہ موت تو بہرحال آنی ہے، خواہ کوئی مردہ خواب میں آ کر بلائے یا نہ بلائے۔ اب کتنے ہزاروں لوگ ہیں، ان کو کسی مردے نے نہیں بلایا تھا لیکن دنیا سے چلے ہی گئے۔ اطراف میں کئی ایسی خبریں ہر کسی نے دیکھی ہوتی ہے۔ تو موت کے لیے بندہ تیاری کرے، کوشش کرے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ اللہ پاک مجھے زندگی اور موت دونوں میں عافیت عطا فرمائے، اور اپنی رضا کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں سوال کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اس میں ٹینشن نہ لے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں۔ اسد بھی ایک اور سوال میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا، جیسے کہا جاتا ہے کہ خواب کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ بہت سارے بعض اوقات خیالات کا مجموعہ بھی ہوتا ہے، اور جب انسان زیادہ سوتا ہے تو اس کو وہ مجموعہ اور وہ کیفیت جو ہے وہ اس کی زیادہ بنتی ہے۔ تو اب ایسی سچویشن میں اگر کوئی خواب دیکھتا ہے یا کچھ اس طرح سے مطلب کوئی بھی چیز دیکھتا ہے، تو کیا ان کو تعبیر کیا جائے گا، اس کی کچھ بیان کی جائے گی، یا پھر یہ انہی خیالات کا کچھ مجموعہ ہے جو زندگی میں یا ڈیلی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں؟ سونے میں کمی یا زیادتی کے فرق سے تعبیر پر تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ کوئی زیادہ سو رہا ہے صحیح اور اس کو خواب نظر آیا، کم سوتا ہے تو نہیں نظر آیا، تو اس سے تعبیر پہ اثر نہیں ہے۔ بکیا جو آپ نے کیفیت کا بیان کیا ہے تو وہ ایک طبعی کیفیت ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ تھکاوٹ کے بعد جب سوتا ہے تو گہری نیند ہوتی ہے اور مار دھاڑ کر کے آیا ہے، بھاگم بھاگ آیا ہے، تو اس کیفیت کی وجہ سے خواب کے نظر آنے میں مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا کمی یا زیادتی کا تعبیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید آڈیو کال سنائیے۔ اچھا بھائی، خواب کے اندر بارہا چاول دیکھے ہیں، کچے چاول کھائے نہیں ہیں، باقی چاولوں کی تعداد بے انتہا دیکھی ہے، اور پانی کو بہت دیکھتا ہوں میں خوابوں کے اندر، بہتا پانی بھی دیکھتا ہوں، نہر کی صورت میں بھی دیکھتا ہوں، بارش برسنے کی صورت میں بھی دیکھتا ہوں۔ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی سر، صاف ہے اگر پانی جو بہتا انہوں نے دیکھا ہے، اور اگر شیریں ہے، اچھا خوش ذائقہ ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے، اچھی خبر پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اور جو چاول کا انہوں نے بیان کیا، تو چاول کا دیکھنا بھی اچھا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہوتی ہے، اور اگر خواب دیکھنے والا کسی مشکل میں مبتلا تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے آسانی نصیب ہوگی۔ جی مزید سنائیے سوال۔ میں حضرت یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک کوئی نورانی چہرے والے اور ان کے چہرے سے بہت کرنیں نکل رہی ہیں، مطلب بہت روشنی ہو رہی ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے باپ ہیں، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اس خواب کا کیا معنی ہوا؟ والد ہیں؟ جی اچھا، تو آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ کیا واقعی آپ نے اپنے والد ہی کی شکل کو دیکھا؟ آپ نے یہ کہا کہ کوئی بزرگ ہیں اور کہا کہ آپ کے والد ہیں۔ اگر یہ خلاف واقع ہے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ کے والد صاحب نہیں ہیں اور کوئی آ کر خواب میں کہتے ہیں کہ آپ کے والد ہیں، تو اور آپ یہ پہچان رہے ہیں کہ والد نہیں ہیں، تو پھر خلاف واقع ہے، اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ بے ربط خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے جی، ایسے خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ جی مزید سوال۔ میں خواب ہمیشہ یہ سانپوں کا دیکھتا ہوں، وہ مجھے خالی سانپ ہوتے ہیں، وہ کبھی پیروں میں آتے ہیں، کبھی دست مارتے ہیں، اس کی تعبیر بتائیں۔ موسٹ فیمس ٹاپ 5 کی لسٹ میں سوال ہے یہ۔ جی، سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، برے شخص کی، دشمن کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والا ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے۔ تو جب بھی ایسا خواب دیکھیں، ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، تعلق واسطہ، کوئی بزنس کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق واسطہ ہے، اس میں مزید کانشیس ہو جائیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کریں۔ بہت اچھا ہے کہ اگر رائے خدا میں کچھ اس نیت سے خرچ کریں، صدقہ کر دیں کہ اللہ پاک اس برے اثر سے مجھے محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا۔ بقیہ تعویذات وغیرہ بھی ہمیں حاصل کرنے چاہیے، پہننے چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہم پر یہ بھی احسان فرمایا کہ فری آف کاسٹ دعوت اسلامی کے ماحول میں اوراد و تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، وہ حاصل کر کے اس پر آپ اس کو اپنے قریبی مرکز جہاں فیضان مدینہ ہے یا جہاں پر اس کا سٹال لگتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی کا باعث ہوگا۔ جی مزید سوال سنائیے۔ 25-30 سال پہلے جو ہے نا، میرا گاؤں میں ایک مکان تھا، مکان کچا تھا،
उसके ऊपर फिर जब मैं ख्वाब देखता हूँ इनकी छतें नहीं होती, दीवारों के ऊपर जो कमरे थे उसके ऊपर ऐसे जैसे पर लग जाते हैं ना, ऐसे उड़ता था। इसकी क्या ताबीर है? एक तो ख्वाब बहुत पुराना है और जो इन्होंने कैफियत बयान की है वो भी एक मुख्तलत है, बेरब सी है, तो इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं है। तवज्जो ना करें इस चीज़ की तरफ और ना ही इसमें कोई घबराने की परेशानी की हाजत। परेशान नहीं हो, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। जी, मोहम्मद साहिल फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। तो मेरे मामा ने कल रात ख्वाब देखा जिसमें 3 बकरे देखे हैं, बहुत बड़े बड़े। तो वो आते हैं और वो ना बेड को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, बेड तोड़ देते हैं। जी असद भाई, जानवर है जी, कुछ भी कर सकता है, जागते हुए भी कुछ कर सकता है, ख्वाब में तो बहुत ज्यादा कर सकता है। तो बेरब सा है, कोई ताबीर नहीं है, तवज्जो ना करें इसकी तरफ। ठीक है जी। वैसे इस पर एक पैकेज आपको मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल पर, ख्वाबों की ताबीरें YouTube चैनल पर आपको इससे मुतालिक एक पैकेज हमने रिकॉर्ड किया था कि ख्वाब में बकरियां देखना, बकरे देखना, छोटे छोटे मेमने ये देखना, इनकी क्या ताबीरें हो सकती है। तो ये तफसीलात जो है वो इसके साथ हमने पैकेज ये रिकॉर्ड किया था। इंशाल्लाह आपको ये हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। हमारे चैनल को आप विजिट भी कीजिए और इसकी दावत को शेयर भी कीजिए, आम भी कीजिए। जी, सवाल ये है कि मेरी वाइफ जो है अक्सर ख्वाब के अंदर सांप और तोते वगैरह देखती रहती हैं, तो बराए करम इसकी ताबीर बता दें। जैसे सांप का देखना तो बुरे शख्स की अलामत होती है। आपने कहा बहुत ज्यादा देखती हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने ताल्लुकात पर भी गौर करें, किसी ऐसे के साथ ताल्लुक ना रखा जाए जो कि नुकसान का बाइस हो सकता हो। दूसरा, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें। तोता गुलाम की और नौकर की अलामत हुआ करता है। इंट्रैक्शन बयान नहीं किया, तोते को पकड़ा है, खाली देखा है, उसको उड़ाया है या उड़ के आया है, इसकी डिटेल्स हों तो फिर कोई इसकी ताबीर बन पाएगी। वैसे तोते का देखना जो है वो गुलाम की, नौकर की अलामत हुआ करता है। असद भी हमेशा मैंने ये देखा है कि आप जब ख्वाब में सांप की कॉल आती है तो आप उसमें जो है ना कुछ ताबीरें बयान फरमाते हैं, तो उमूमन ज्यादातर ताबीरें अच्छी नहीं होती। क्या कोई इसकी अच्छी भी ताबीर है? कोई ख्वाब में कोई सांप देखता है तो कोई इसकी अच्छी ताबीर? हाँ, जो अच्छी ताबीर है वो लोग देखते नहीं है, ठीक है, वो ख्वाब नजर नहीं आता। एक ताबीर इसकी अच्छी ये बयान की जाती है कि अगर कोई शख्स सांप को बीच में से 2 टुकड़े करता है, सही है, तो ये इंसाफ करने की अलामत है। कोई ऐसा साहिब मनसब शख्स है, सही, तो इंसाफ से काम लेगा, ये भी इसकी ताबीर है। और एक और अच्छी ताबीर ये होती है कि अगर कोई शख्स सांप को मार देता है, उस पर गालिब आ गया है, उसको कुचल दिया है, तो दुश्मन पर गलबा पाने की अलामत होती है। क्या बात है। बकिया ये है कि ज्यादातर इसकी ताबीरें बहरहाल अच्छी नहीं होती, और उमूमन लोग भी यही पूछ रहे होते हैं कि सांप देखा है, पीछे लगा हुआ है, डस रहा है, चारपाई पर हूँ तो नीचे से गुजर रहा है, वगैरह वगैरह। और सांप का वैसे भी देखा तो बहुत कम लोगों ने होता है। सही, शायद व्यूवर से अगर सवाल करूं तो शायद 10% भी मुश्किल से होंगे मतलब हकीकत में रियल में सांप देखा हो। रियल में कहाँ सांप देखा होता है, ठीक है, और पिक्चर्स में देखा होता है या किसी ने ऐसे मकाम पर जाकर देखा हो जहाँ पर सांप घर वगैरह होते हैं, तो रियल में बहुत कम देखा होता है। तो अब वो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो जहन पर नेगेटिव ही है। सही, और वैसे भी सांप कोई पालने की चीज भी नहीं है, कोई इसकी तारीफ भी नहीं है, तो फिर वो जो भी ख्वाब देखता है तो उसमें उमूमन खौफजदा ही होता है और नेगेटिव ही ख्वाब देख रहा होता है, और इसकी ताबीर भी दायरे की अच्छी नहीं है, तो उमूमन फिर वही ताबीर होती है। अलबत्ता 2 इसके जो पॉजिटिव पहलू हैं वो मैंने आपको अर्ज किए। और वो जो कहते हैं आस्तीन में सांप पालना, वो ये क्या होता है? मुहावरा है ना ये। अच्छा, ये मुहावरा है, आस्तीन का सांप यानी ऐसा शख्स के जो बज़ाहिर आपके करीब है और आपका दोस्त है, लेकिन हकीकत में वो आपका खैर खान नहीं है, गोया के आस्तीन में सांप पाला हुआ है, ऐसे शख्स को अपने करीब रखा हुआ है, ठीक है, हकीकत में आपके लिए नुकसान का बाइस है। तो मुहावरा है, जहर कातिल है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप उनके साथ अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं। तो नाजरीन, ऐसे लोग जो आप अपनी सोहबत पर गौर कर सकते हैं कि ऐसे अफराद, ऐसे अशखास के जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, आपकी जिंदगी जो दुनियावी जिंदगी है उसके लिए भी, जो आखिरत की जिंदगी है उसके लिए भी, तो आपको खुद ये फर्क करना होगा कि आपने किन लोगों को
اپنی دوستی میں شامل رکھنا ہے اور کن سے جو ہے وہ آپ نے کٹ آف ہونا ہے. ایسے افراد سے میرا مشورہ ہے کہ آپ ایسے دوست بنائیں کہ جو آپ کو دین کی طرف، خدا کا خوف دلانے کی طرف رغبت دلاتے ہوں، اور جو آپ کی دنیا بھی بہتر بنانے میں آپ کی مددگار ثابت ہوں اور آپ کی آخرت کو بھی بہتر بنانے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں. اسد بھائی، ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، یہ ایک اسلامی بہن کا ہے. کہتی ہیں کہ خواب میں انہوں نے اپنے بابا جان کو دیکھا ہے کہ جو بیمار تھے، اب انتقال کے بعد بھی انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ بابا ابھی بھی جو ہے وہ بیمار ہیں. تو اسی طرح کے جو ہے وہ 2-3 دن سے یہ خواب دیکھ رہی ہیں. کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس بات؟ اس کے دو اعتبار ہیں. ایک تو سابقہ جو ذہن میں کیفیت تھی اسی کا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بہت زیادہ بیماری کی حالت میں دنیا سے گیا ہے تو ایک عرصہ گھر والوں نے، قریب والوں نے اس کیفیت میں دیکھا ہوتا ہے، تو وہی کیفیت خواب میں نظر آتی ہے. تو پھر اس کا کوئی تعبیر سے تعلق نہیں ہوگا، پھر یہ ایک روٹین کی چیز ہے جو آپ نے دیکھی. البتہ بیمار دیکھنا فوت شدہ کو تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. تو والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کریں، دعا کریں، اگر پہلے کرتے ہیں تو اس میں مزید اضافہ کریں. بزرگوں کا ہم نے طریقہ دیکھا ہے کہ جب بھی دعا کرتے ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں کرتے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے. جب بھی اپنے لیے دعا کریں تو سب مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. دنیا سے جو چلا گیا اب اس بیچارے کے پاس کرنے کو تو کچھ نہیں نا، اس کی جو زندگی تھی، جو وقت تھا، وہ گزار چکا. اب اگر اس کے پاس کوئی نیکی پہنچے گی تو اس کی کیا صورت ہے؟ یا تو کوئی ثواب جاریہ کی صورت ہے جو وہ دنیا سے کر کے جانے میں کامیاب ہو گیا. اس کے علاوہ مسلمانوں کی دعائیں، اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے. خاص طور پر ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، قریبی لوگ ہیں، تو ان کا حق ظاہر ہے کہ دیگر کے مقابلے میں دنیا میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی زیادہ ہی ہوتا ہے. تو ان کے لیے ہم دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، تو بار بار کریں. دعا کرنے میں ہمارا کچھ نہیں جائے گا، انشاءاللہ ہمارے کسی عزیز رشتہ دار مسلمان کا بھلا ہو جائے گا. تو اس کا ہمیں یہ ثواب ملے گا کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا کہ تیرے بھائی کے حق میں جو تو دعا کرے گا اس کی غیر موجودگی میں ہے، وہ مقبولیت کے زیادہ قریب ہے. ہاں جی، غیبت میں کی جانے والی دعا، وہ دعائیں یا وہ کیفیات کہ جس میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا کی جائے، تو ہے اس کی روایتوں میں فضیلت ہے. بالکل، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے، ہماری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. یاسر بھائی، پروگرام اختتام کی جانب ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ ناظرین کو نیکی کی دعوت، کچھ مدنی پھول، آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. جتنے دن باقی ہیں، جتنی سانسیں ہمارے پاس باقی ہیں، اس کو میکسیمم ہم کتنا اچھا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب تک وہ کام جو ہم نہیں کر سکے، ابتدا میں جذبہ ہوتا ہے، مساجد میں بھی دیکھا ہے، شروع میں تراویح کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے، پھر آخری دن 27 سے پھر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، ہم اس سے کتنا زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں. کہنے کو، بولنے کو، سننے کو، سمجھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن حقیقی طور پر بینیفٹ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی پرسنالٹی میں ایڈ آن کرنے میں کامیاب ہو سکیں. جزاک اللہ خیر اسد بھائی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ کے سوالات شامل کیے گئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں.